عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں کئی مسلمان عورتیں اپنی چادر اوڑھے ہوئے شریک نماز ہوتیں، پھر اپنے گھروں کو واپس چلی جاتی تھی۔ اس وقت انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 372۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش و نگار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک مرتبہ دیکھا، پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میری یہ چادر ابو جہم عامر بن حذیفہ کے پاس لے جاؤ اور ان کی انجانیہ والی چادر لے آؤ، کیونکہ اس چادر نے ابھی نماز سے مجھ کو غافل کر دیا۔ اور ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نماز میں اس کی نقش و نگار دیکھ رہا تھا، پس میں ڈرا کہ کہیں یہ مجھے غافل نہ کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 373۔ عبدالعزیز بن صہیب نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک رنگین باریک پردہ تھا جسے انہوں نے اپنے گھر کے ایک طرف پردہ کے لیے لٹکا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو، کیونکہ اس پر نقش شدہ تصاویر برابر میری نماز میں خلل انداز ہوتی رہی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 374۔ ابو الخیر مرثد سے انہوں نے عقبہ بن عامر سے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ریشم کی قبا تحفہ میں دی گئی، اسے آپ نے پہنا اور نماز پڑھی، لیکن جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو بڑی تیزی کے ساتھ اسے اتار دیا، گویا آپ اسے پہن کر ناگواری محسوس کر رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ پرہیزگاروں کے لائق نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 375۔ ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سرخ چمڑے کے خیمہ میں دیکھا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ بلال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرا رہے ہیں، اور ہر شخص آپ کے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی پانی مل جاتا تو وہ اسے اپنے اوپر مل لیتا، اور اگر کوئی پانی نہ پا سکتا تو اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری ہی حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ پھر میں نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی ایک برچھی اٹھائی جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا تھا، اور اسے انہوں نے گاڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیرے میں سے ایک سرخ پوشاک پہنے ہوئے تہمد اٹھائے ہوئے باہر تشریف لائی، اور برچھی کی طرف منہ کر کے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ میں نے دیکھا کہ آدمی اور جانور برچھی کے پرے سے گزر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 376۔ لوگوں نے سہل بن سعدی سے پوچھا کہ منبر نبوی کس چیز کا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اب دنیا اسلام میں اس کے متعلق مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی باقی نہیں رہا ہے۔ منبر غابہ کے جھاؤ سے بنا تھا، فلاں عورت کے غلام فلاں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنایا تھا۔ جب وہ تیار کر کے مسجد میں رکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے، اور آپ نے قبلہ کی طرف اپنا منہ کیا اور تکبیر کہی، اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی اور رکوع کیا۔ آپ کے پیچھے تمام لوگ بھی رکوع میں چلے گئے۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا، پھر اسی حالت میں آپ الٹے پاؤں پیچھے ہٹے، پھر زمین پر سجدہ کیا، پھر منبر پر دوبارہ تشریف لائے اور قرات رکوع کی، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور قبلہ ہی کی طرف رخ کیے ہوئے پیچھے لوٹے،
اور زمین پر سجدہ کیا۔ یہ ہے منبر کا قصہ۔ امام ابو عبداللہ بخاری نے کہا کہ علی بن عبداللہ مدینی نے کہا مجھ سے امام بن حنبل نے اس حدیث کو پوچھا۔ علی نے کہا کہ میرا یہ مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں لوگوں سے اونچے مقام پر کھڑے ہوئے تھے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہ ہونا چاہیے کہ امام مقتدیوں سے اونچی جگہ پر کھڑا ہو۔ علی بن مدینی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ سفیان بن عینی سے یہ حدیث اکثر پوچھی جاتی تھی، آپ نے بھی یہ حدیث ان سے سنی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 377۔ حمید طویل نے خبر دی کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 ہجری میں اپنے گھوڑے سے گر گئے تھے، جس سے آپ کی پنڈلی یا کندھا زخمی ہو گئے۔ آپ نے 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی۔ آپ اپنے بالا خانہ پر بیٹھ گئے، جس کے زینے کھجور کے تنوں سے بنائے گئے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مزاج پرسی کو آئے، آپ نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی اور وہ کھڑے تھے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، پس جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، اور جب وہ رکوع میں جائے تو تم بھی رکوع میں جاؤ، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور اگر کھڑے ہو کر تمہیں نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اور آپ 29 دن بعد نیچے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو 1 مہینہ کے لیے قسم کھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ 29 دن کا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 378۔